رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے متعلق شروع سے بات آ رہی ہے، اور حسن خاتمہ کے لیے بہت زیادہ انتہائی ضروری اور بنیادی چیز وہ بد نظری سے بچنا ہے، اور مسلسل بد نظری کو اختیار کرنا اور اس گناہ کو خوگر ہو جائے ایک شخص اور اس گناہ کا عادی ہو جائے، جس کی آنکھیں ہر وقت بد نظری کو ڈھونڈتی رہیں، ایسے شخص کے لیے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور کئی واقعات بھی اس پر ہیں، اور بد نظری گزشتہ جمعے پر ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کی نگاہوں پر پردہ لگا دیا ہے، پہرا لگا دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، ان چیزوں کی طرف دیکھو ہی نہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور بد نظری یہ ابتدا ہے اور زنا اس کے انتہا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو ابتدا اور انتہا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ بد نظری نہیں کرو گے تو بدکاری اور زنا کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں جائے گا، اور بد نظری یہ اپنے دل میں گناہ کا بیج بونا ہے، اور بہت انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اس گناہ سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور قرآنی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور فقہاء محدثین نے بد نظری کے متعلق مختلف وہ اقوال اور مختلف ملفوظات وہ مروی ہیں کہ اس بد نظری جیسے مہلک بیماری سے ہر مومن مسلمان کو بچنا چاہیے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے آنکھیں کبھی بھی سیر نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ساری زندگی ایک آدمی بد نظری کرتا رہے، اور ایک دن میں نہیں ایک ساتھ میں اگر وہ لاکھوں کروڑوں جگہ بد نظری کرے تو اس کی آنکھیں ایسے سیر نہیں ہوتی ہیں، وہ بد نظری کرتا جائے گا، بد نظری کرتا جائے گا۔ اور یہ بہت انتہائی مہلک گناہ ہے۔ مصر میں ایک شخص کے متعلق واقعہ ہے جو فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ مصر میں ایک شخص مسجد کے برابر میں، مسجد کے ساتھ ایک جگہ میں وہ رہائش پذیر تھا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اذان بھی دیا کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اور اس کے چہرے پر عبادت کا ایک نور تھا جو اس کے چہرے سے جھلکتا رہتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا۔ جیسے وہ اذان دے رہا تھا تو ایک طرف میں ایک عیسائی کا گھر تھا، اور وہاں پر اس کی نظریں پڑ گئی۔ اس عیسائی کے گھر میں اس کی ایک بیٹی تھی، بہت انتہائی خوبصورت تھی۔ جیسے اس شخص نے اس کو دیکھا، یہ اس پر فریفتہ ہو گیا، یہ اس پہ عاشق ہو گیا۔ یہ فریفتگی اور عاشقی یہ کہاں سے لگ گئی اسے؟ اپنی نگاہیں غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اسی وقت جب اس نے اذان ختم کی، وہ وہاں سے مسجد سے نکلا اور اس کے گھر سیدھا چلا گیا ہے۔
اس سے ملاقات کی، حال احوال پوچھے، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی سے اس نے ملاقات کی اور اس لڑکی سے کہا کہ بھائی میں تو آپ پر فریفتہ ہو گیا ہوں، عاشق ہو گیا ہوں تیرا۔ اس لڑکی نے کہا میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میں تو نکاح اس لیے نہیں کر سکتی، تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں۔ یکدم اس کے منہ سے نکل گیا میں بھی عیسائی ہو جاؤں گا، میں بھی عیسائی ہو جاؤں گا۔ بس اس کے والد سے ملا، اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عیسائی ہونا چاہتے ہیں، آپ عیسائی ہو جائیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اور یہ باتیں ہو رہی تھی، اور اس عیسائی نے کہا کہ آپ اوپر چھت پہ آ جائیں اور مزید باتیں اوپر کریں گے۔ وہ اوپر چھت پہ چڑھنے والا تھا کہ گر گیا اور وہاں پر اس کا دم نکل گیا، بے ایمان دنیا سے چلا گیا، عیسائی بن کر۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی ابتدا؟ نظروں سے۔ اسی وجہ سے تو اپنی نظروں کا استعمال انتہائی محتاط طریقے سے کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما بالا، کہ کیا ہوا ہے آج کل کے نوجوانوں کو، آج کل کے لوگوں کو، کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتی ہے۔ تو اس نوجوان نے جلدی کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فراست مومن ہے، اور حدیث میں بھی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن مسلمان کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اللہ والے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ چیز محسوس کر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اور بھی کئی اس پر واقعات ہیں۔ اور آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ وہ ہے بد نظری، بد نظری کرنا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے اس مہلک گناہ سے خود کو بچانا چاہیے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ أَوْ لَتَحْفَظَنَّ فُرُوجَكُمْ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نگاہیں پست رکھو گے، اپنی نگاہیں نیچے رکھو گے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے اور اپنی نگاہیں پست نہیں رکھو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل ڈالیں گے، یعنی تمہاری شکل اور صورتوں کو نور اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اور شکل اور صورت کے بدلنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے سے عبادت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی دین اور دینداری کی نورانیت مومن مسلمان کے چہرے سے ختم ہو جاتی ہے جب وہ بد نظری شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے تو شکل کا بگڑ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مومن مسلمان کے چہرے بے نور کیوں ہو گئے؟ سب سے زیادہ سر فہرست جو ہمارے گناہوں میں اور تمام گناہوں کا وہ فلسفہ اور الخبائث، تمام خباثتوں کی ماں وہ بد نظری ہے کہ آج ہم سب اس بد نظری میں مبتلا ہیں۔ اور بد نظری کا سب سے بڑا ذریعہ وہ آج موبائل آ گیا ہے، ٹی وی آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں بد نظری ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے مسلمان معاشرے میں
جتنے بھی پروڈکٹس بکتے ہیں، جتنی بھی مصنوعات بکتی ہیں، اس پہ وہ لڑکیوں اور عورتوں کی تصویریں لگاتے ہیں۔ صابن کو دیکھو کیسے تصویر اس پہ لگی ہوتی ہے، بد نظری۔ بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، بد نظری ہے۔ ایک طرف تو وہ تصویر ہے اور دوسری طرف وہ ایسی تصویر ہے جس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ قبرستانوں میں بھی لوگوں نے تصویریں لگائی ہوتی ہیں۔ تصویر پہ پہلے بات ہوئی تھی تھوڑی سی، قبرستانوں میں بھی تصویر لگائی، وہاں سے بھی رحمت کے فرشتے بکائے ہوتے ہیں، اپنا بینر لگا کے، اپنی تصویر لگا کے، اشتہار لگا کے، جس کا بھی ہو اشتہار۔ تو بد نظری، آج کل جو بد نظری اتنی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے چل رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں، تو اس کی سب سے بنیادی وجہ وہ بد نظری ہے، اور بد نظری کے لیے سب سے بڑا ذریعہ وہ آج کل موبائل ہے۔ کوئی بھی اس چیز سے نہیں بچا ہوا ہے، چاہے وہ 20 سال کے نوجوان سے لے کر 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ کوئی چوری چھپے بستروں میں دیکھتے ہیں، کوئی سب کے سامنے دیکھتے ہیں، کوئی الگ کئی تنہائی میں دیکھتے ہیں، لیکن اس بد نظری کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور اس گناہ سے ہر مومن مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس گناہ سے بچے۔ مسلسل اس گناہ کا کرنا یہ مومن مسلمان کو زندگی میں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پڑتے ہیں۔ ہم بد نظری کر رہے ہیں، اپنی بد نظری کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنا سکتے؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ اگر وسائل پیدا ہو گئے تو جو چیز تو موبائل پر دیکھے گا، جس کی تو شکل صورت دیکھے گا، اس کے پیچھے تو جائے گا۔ ہر ایک اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق بد نظری کر کے گناہ تک جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں، شکر ہے کہ نہیں ہے، وہی کام ہو جاتا ہے۔ گنجے کو اللہ تعالیٰ ناخن نہ دیا، ناخن ہوئے نہیں، اس کے سارا گنجا وہ خراب کر دے گا اپنا۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ میں بد نظری کر رہا ہوں، گناہ نہیں کر رہا ہوں، ابتدا تو کر رہا ہوں، بد نظری ہو گئی ہے۔ جو انتہا ہے زنا نہیں کر رہا ہوں، زنا تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ زنا کے لیے موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ورنہ ابتداً تو دل میں اپنے گناہ اور زنا کا بیج بو لیا ہے، اب اسے سینچنے کے لیے تیرے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو ایسے گناہوں سے اور ایسی چیزوں سے وہ بچنا چاہیے۔ ہاں، جو بد نظری نہ کرے، بد نظری سے بچے، بد نظری سے بچنے کے طریقے اختیار کرے، بد نظری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، مدد طلب کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے 2 انعام دیں گے، قیامت کے دن 2 انعام دیں گے۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو بد نظری سے بچتا جائے گا، ایک جگہ وہ بد نظری کر سکتا تھا لیکن شیطان کے دھوکے سے نکل کر اپنی نگاہیں نیچے کر ڈالی، ہر دفعہ بد نظری سے خود کو بچانے پر اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے جنت میں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو کیسا عالم ہوگا۔ ہر بار اللہ تعالیٰ اسے بد نظری کے بچنے کے عوض میں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عین باکیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی، ہر آنکھ آنسو بہائے گی، الا عین غضت عن محارم اللہ، مگر 3 آنکھیں ہیں جو قیامت کے دن وہ روئیں گی نہیں، خوش ہوں گی، مطمئن ہوں گی۔ ایک وہ نگاہیں اور وہ آنکھیں ہیں
جو ان چیزوں سے پس رہی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنا حرام قرار دے دیا ہے ان کی طرف دیکھنے سے بچی رہی، ایسی آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی، خوش ہوگی، مطمئن ہوگی۔ اور دوسری وہ آنکھ ہے وَعَيْنٌ سَحَرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاگتی رہی، ایک یہ آنکھ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی، مطمئن ہوگی۔ اور تیسری وہ آنکھ ہے وَعَيْنٌ يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑی اور اس کی آنکھوں سے اتنا آنسو نکل آئے کہ مکھی کے سر کے برابر، یہ آنکھ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ تین قسم آنکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رونے سے منع فرمائی ہے۔ اور دوسری احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ یہ نظر، یہ شیطان ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلا تیر ہے، زہریلا تیر ہے۔ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجدہ حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس بد نظری کو میری ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، ابدلتہ ایمانا، اس کے بدلے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا اور ایسا ایمان اسے میں دوں گا، یجد حلاوت فی قلبہ، جس کی مٹھاس، اس ایمان کی مٹھاس اور اس ایمان کی چاشنی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور فقہاء اور علماء نے اس ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کی 5 علامات ذکر کی ہیں، 5 نشانیاں، 5 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ استلزاز و طاعت، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے بد نظری کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے کہ اس ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اور چاشنی اپنے دل میں محسوس کرے گا، اپنے دل میں وہ مٹھاس پائے گا۔ اور اس مٹھاس، اس ایمان کی مٹھاس کی علامت یہ ہے کہ ایسے شخص کو عبادت میں مزہ آئے گا، نماز میں مزہ آئے گا، روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا، گناہ سے بچنے میں مزہ آئے گا، جھوٹ نہ بولنے میں مزہ آئے گا، سچ بولنے میں مزہ آئے گا اسے۔ خلاصہ یہ کہ ایسے شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت میں مزہ ہی مزہ آئے گا۔ کیا مزہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، کیا مزہ ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی سنت طریقوں پر عمل کرنے کا۔ مجھے بہت سکون ملتا ہے جب میں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہوں، مجھے بہت زیادہ عبادت میں مزہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کھڑا رہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا دم گھٹتا ہے بار کہ میں کب مسجد میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں۔ یہ پہلی علامت ہے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت دل میں محسوس کرنے کی۔ اور دوسری علامت ہے ایثارھا علی جمیع الشہوات، کہ تمام شہوتیں اور تمام خواہشات کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو بھی جائز خواہش ہے، ناجائز خواہش تو ایسے شخص سے ہوتی نہیں ہے، جو بھی جائز خواہش ہے اس کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا کم کھاؤں گا کہ صبح میرے لیے اٹھنا آسان ہو جائے، ایک جائز خواہش ہے۔ سیر ہو کر کھانا مباح ہے آپ کے لیے، بس تھوڑا کھاتا ہوں تاکہ صبح میرے لیے اٹھنے میں تکلیف نہ ہو، ایک اپنی جائز خواہش کو قربان کر دیا۔ اور بھی اسی طرح کئی جائز خواہشات ہیں۔ رات کو تھوڑا جلدی سو جاتا ہوں تاکہ صبح میرے لیے اٹھنے میں تکلیف نہ ہو، اور تہجد کی نیت کر کے سو جاتا ہوں۔
بس زیادہ گپ شپ نہیں لگاتا ہوں، زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، بس ایک جائز خواہش قربان کر دی، گھر والی ہے، بیوی ہے، بس آج ملاپ نہیں کرتے، ایک جائز خواہش قربان کر دی، آج تہجد پڑھوں گا، اس کے لیے جائز خواہشات پوری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری ایسی حالت بنی ہوئی ہے نا، ہم بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں، الٹا جا رہے ہیں۔ ہماری اس بد نظری جیسے مہلک گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں ہے جس کی حلاوت ہم محسوس کریں، جس کی مٹھاس ہم پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں زور زبردستی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے، 100 دفعہ کہا جاتا ہے عبادت کر یار، روزہ رکھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں مجھے روزہ تنگ کرتا ہے، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، میں نشہ نہیں برداشت کر سکتا، مجھے روزہ تنگ کرتا ہے۔ ہمارا یہ عالم بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرض عبادت ہمارے زبان سے نکلتے ہیں وہ ہمیں تنگ کرتی ہے۔ مجھے روزہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے، مولوی صاحب میں نہیں رکھ سکتا، میرے قابو سے باہر ہے۔ قابو سے تیرے باہر اسی لیے کہ تیرے دل میں وہ ایمان نہیں ہے جس کی مٹھاس اور جس کی چاشنی تم محسوس کرو، تمہیں عبادت میں مزہ کیسے آئے گا؟ تمہارا دل و دماغ تو مصروف ہے۔ بد نظری دل میں گناہ کا بیج بونا ہے، جب بد نظری کر لی ہے وہ تصویر تیرے دل و دماغ میں اور سیونگ روم میں چھپ گئی ہے، جب وہ سیو ہو گئی ہے تو شیطان کا تو کام یہی ہے گمراہ کرنا مومن مسلمان کو، پھر اس کے بارے میں سوچنا، خیالاتوں میں پڑ جانا، پھر خیالات کو تھوڑا آگے چلانا، بس پٹا چل رہا ہے، یوں پٹا چل رہا ہے، خیالاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ گزشتہ جمعے پر بھی اس پہ ذکر ہو گیا تھا۔ تو ہمیں عبادت میں مزہ اسی لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم اتنی مہلک گناہ میں مبتلا ہیں، ہمیں جائز خواہشات تو درکنار، ناجائز خواہشات ہم اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ایک ناجائز کام کروں، اسے پورا کرنے کے لیے ہم کتنی تگ و دوڑ کرتے ہیں، کتنی تگ و دوڑ کرتے ہیں اس ناجائز اور غلط کام کے پورا کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ہم کتنے ناجائز کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے اپنے جائز خواہشات بھی قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، بس کوئی مسئلہ نہیں یار، اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری نشانی اور علامت یہ ہے ایسے ایمان کی مٹھاس پانے والے کی، تحمل مشقتاً فی مرضات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشقتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرنا اس کے لیے یوں ہو جاتا ہے۔ سخت سردی میں عبادت کے لیے اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مومن مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تھوڑی سی سختی ہے، مسجد میں ہیٹر لگا ہوئے، گرم ہو جائے، مسجد میں ہیٹر لگا ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، چادر اوڑھ لو، اس کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، رضائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، ہر مشقت کو برداشت کرنا، ہر تکلیف اور پریشانی کو ساری رات عبادت میں لگے رہنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ میرا بدن تھک گیا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ دعا لمبی ہو گئی ہے، دعائیں لمبی ہو گئی ہو، رولا بن گیا، دعائیں لمبی ہو گئی، یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز لمبی ہو گئی ہے، بس مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا رہوں، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اثر تم پر تب کرے گا جب تمہیں اس کا مطلب اور معنی سمجھ آئے گا۔ مطلب اور معنی سمجھنا ضروری نہیں ہے، دل میں ایسا ایمان ہونا ضروری ہے جس کی مٹھاس اور حلاوت اور چاشنی
تم محسوس کرو اور پاؤ جیسے اللہ کا نام لیا جائے تمہارے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ کا نام لے، اللہ اکبر، بدن پر بال کھڑے ہو جائیں. ایسی کیفیت اور ایسا عالم ہونا چاہیے. یہ ہے الفاظ کے اثرات. قرآن کا ایسا اثر ہونا چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کو رونا آنے لگ جائے، دل بھر آئے اور آپ کا ایمان اور بھی بڑھتا جائے. لیکن ہمیں کیوں مزہ نہیں دیتا یہ چیز؟ جب ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے نا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، کمزور ہو رہا ہوں، جلدی فکر لگ جاتی ہے، جسم میرا کمزور ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بدن میں دردیں بڑھ گئی ہیں، کمزوری آ رہی ہے، جلدی فکر لگ جاتی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ہم اپنے جسم کی کتنی کیئر کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میرا دل مسجد کی طرف کیوں نہیں کھینچے چلے جا رہا ہے؟ میں اس چیز کی طرف کیوں کھینچے چلے جا رہا ہوں جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے؟ مجھے روزہ رکھنے میں، عبادت کرنے میں مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ مجھے سچ بولنے میں ڈر کیوں لگتا ہے، مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ جھوٹ بے جھجک میں کیوں بولتا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائز خواہشات کی قربانی کیوں نہیں دے سکتا؟ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مشقت کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کمزور ہوں، اپاہج ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس نوکری نہیں ہے، کام کاج کیا چیز نہیں میرے پاس؟ یہ سوچنا چاہیے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے اور تنہائی میں بیٹھ کر، کوئی بھی نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ایسا ہے؟ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور پھر اس مومن مسلمان کو محسوس ہوتی ہے. چوتھی علامت یہ ہے تجرع المرارات فی المصیبات، کہ ایسا شخص جو بد نظری سے بچتا ہے، اس مہلک گناہ سے بچتا ہے، اس کو ایسا ایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں جس کی مٹھاس، جس کی حلاوت اور چاشنی دل میں محسوس کرتا ہے. اور اس کی چوتھی علامت یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو مصیبتیں بھی آتی ہیں اس کا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. مصیبتوں کے گھونٹ ایسے بھرتا ہے جیسے لوگ شربت پیتا ہے. میرے مالک کی طرف سے یہ مصیبت، شکر ہے میں اس کا بھی قابل نہیں تھا. منصور حلاج رحمہ اللہ تعالی جب وہ انا الحق کا نعرہ لگا رہا تھا، ذکر کرتا، تو جب اسے جیل میں بند کیا تو کچھ لوگ اس کے پاس ملنے آ گئے، تو وہ ان لوگوں کو پتھر مارنے لگ گیا. انہوں نے کہا رک جاؤ، ہم آپ کے محسن ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، آپ مجبوری کے عالم میں آپ کے زبان سے نکلتا ہے انا الحق، ہم تو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں. تو منصور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ میرے کیسے ہمدرد ہو؟ ہمدرد اور محسن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست اور چاہنے والے کی مصیبت اور پریشانی پر صبر کرتا ہے. اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں جس کے ساتھ، میرے ساتھ جو ہمدردی کر رہا ہے اس کی طرف سے میرے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے. تم لوگ کیسے میرے ہمدرد ہو جو میری اتنی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکے، چھوٹی سی کنکر نہیں برداشت کر سکے، وہ بھاگ گئے، کیسے ہمدرد ہو؟ اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ منصور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ دیر بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عشق کسے کہتے ہیں. کچھ دیر بعد اسے پھانسی ہو گئی تھی. عشق کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی جان دے دو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. اصل چیز تو یہ ہے. تو جو مصیبتیں ہیں نا، مصیبتوں کی گھونٹ ایسے بھرتا ہے جیسے لوگ شربت پیتے ہیں.
وہ کہتا ہے میرے مالک کی طرف سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں اس کے بھی قابل نہیں تھا، ہاں؟ میں اللہ کی یاد میں ہوں، میں اللہ کی یاد میں ہوں، تبھی تو یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ان بطش ربک لشدید، جب ڈھیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، پھر کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے نکلنے کا۔ ہاں؟ وہ رابعہ بصریہ ایک رات بہت زیادہ رو رہی تھی اور پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے آج ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ تیری طرف سے مجھ پر مصیبت نہیں آئی ہے، کہ میں تیری یادوں سے نکل گئی ہوں، ایسا کون سی خطا ہوئی کہ مجھ پر آج مصیبت نہیں آئی ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، کیا بنے گا، خدا سے مانگیں گے، وہی سب کچھ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور اچھا کارساز ہے، نعم المولا، اور اچھا دوست ہے، و نعم النصیر، اور اچھا مددگار ہے، اس سے کوئی ہے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے رضا بالقضاء فی جمیع الاحوال، اپنے زندگی کے تمام احوال میں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہونا۔ یا اللہ میں راضی ہوں، الحمدللہ تیری طرف سے میرے لیے جو لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عین حکمت کے مطابق ہے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، دیکھو ایک آدمی کہہ رہا ہے دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ مجھے 10 کروڑ روپے دے، یا اللہ مجھے 10 کروڑ روپے دے۔ دعا میں دنیا بھی مانگنا وہ عبادت ہے، مانگ سکتے ہو، مانگو، لیکن تمہیں 10 کروڑ روپے نہیں مل رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ دعا کی قبولیت کے معنی کو سمجھو، یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو کر تجھے وہ چیز مل جائے گی، یا وہ دعا کی برکت سے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ٹال دیتے ہیں، یا وہ دعا تیرے لیے قیامت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے۔ جب تمہیں وہ چیز نہیں ملی دنیا میں تو یہ نہ کہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ چیز تمہیں ملی نہیں اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے مطابق تمہیں گمراہی میں پڑنے کے وجہ سے تمہیں وہ چیز نہیں دی ہوگی، شاید میں اس چیز کا قابل نہیں ہوں گا، اسی وجہ سے وہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ جو شخص جس چیز کا قابل ہوتا ہے اسے وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر لکھ لوح محفوظ پر، تو قلم نے لکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے لکھا انا اللہ لا الہ الا انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ معبود برحق، میں ہی ہوں اللہ، لا الہ کوئی نہیں ہے معبود الا انا مگر میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ محمد رسولی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ من لم یسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی، جو کوئی میری تقدیر پر راضی نہ ہو، جو کوئی میری تقدیر کو تسلیم نہ کرے، ولم یصبر علی بلائی، اور میری مصیبتوں پر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، فلیتخذ ربا سوائی، میرے سوا اپنے لیے کوئی رب ڈھونڈ لے، میرے سوا اپنے لیے کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ تو یہ پانچویں علامت کہ تمام امور میں اسے رضا بالقضاء، تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اور مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا قد ورد ان خلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج ابدا، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب یہ حلاوت ایمان اور ایمان کی مٹھاس ہم جس دل میں داخل کر دیتے ہیں وہ مرتے دم تک نہیں نکلتی ہے۔ بس بد نظری کو چھوڑ دو، حسن خاتمہ یقینی ہو گیا ہے۔ حلاوت ایمان کی مٹھاس تمہیں خود بخود محسوس ہوتی جائے گی۔
جب عبادت میں مزہ آنے لگ جائے سمجھ جاؤ کہ حلاوت ایمان ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، مصیبتوں پر صبر آسان ہو جائے، تقدیر پر رضا حاصل ہو جائے، بس سمجھ جاؤ کہ حلاوت ایمان حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اور بھی کوشش کرتا رہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بد نظری جیسے مہلک بیماری سے ہم خود بھی بچیں، اپنے اولاد کو بھی بچائیں، اوروں کو بھی کہیں کہ بھائی بد نظری سے بچو۔ اور سب سے بڑی چیز وہ موبائل ہے کہ موبائل میں ہم بد نظری سے بچ جائیں۔ خدا را پرائی عورتوں اور لڑکیوں کی تصویروں کو اپلوڈ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو لائک اور شیئر کرنا، ان چیزوں سے کوسوں دور نکل جاؤ، بالکل اس چیز کو چھوڑ دو۔ سخت مہلک گناہ ہے بد نظری، میں آپ کو کہہ نہیں سکتا ہوں، پوری کتاب ہے اس پہ علماء نے لکھی ہے کہ اس مومن مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو کر زندگی میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنے نگاہوں کو پس رکھنا چاہیے۔ 4 طرف شیطان نے ذکر کیے قرآن میں کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندوں پر سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ 2 طرف ذکر نہیں کیے، 2 طرف، ایک اوپر سے اور ایک نیچے سے۔ اگر آپ یوں سامنے دیکھیں گے شیطان کا آنا آسان ہے، یوں دیکھو گے تب بھی آسان ہے، پیچھے دیکھو گے تب بھی آسان ہے۔ اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، آپ نیچے دیکھیں گے تو شیطان آ بھی نہیں سکتا ہے اور آپ چل بھی سکتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ آپ بازار سے گزریں اور اپنی نگاہیں نیچے کر کے گزرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے 2-3 مرتبہ بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یوں چلے گئے، بس آپ کی نگاہیں یہاں رک گئی ہیں، بس پھر ہو نہیں سکتا کہ اوپر اٹھ جائے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلک گناہ اور اس بد نظری سے، مہلک گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔